السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ اس ویلاگ میں لاہور میں جو واقعہ پیش آیا اس کی تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کرنے چاہ رہا ہوں۔ شروع میں مختصراً اتنا بتا دیتا ہوں کہ 2 فارن نیشنلز ہیں جن کی طرف سے یہ درخواست دی گئی ہے، شکایت درج کروائی گئی ہے کہ ان کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی ہوئی ہے۔ کس نے کی ہے اور یہ سارا معاملہ ہے کیا، وہ تفصیلات آپ کو بتانے سے پہلے شروع میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، اور یہ بات اب اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ جتنے بھی پاکستانی پاکستان سے باہر ابھی مجھے سن رہے ہیں، میں ان کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ پاکستان میں آ کے رہنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں سکون سے رہنے کا، باعزت زندگی گزارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ یا تو آپ کوئی بیوروکریٹ ہو، آپ کے پاس طاقت ہو، یا آپ کوئی طاقتور سیاستدان ہوں، یا پھر آپ کے پاس کوئی ایک اور ایسا کوئی ذریعہ ہو، پیسہ اتنا ہو کہ آپ اپنے پیسے کے زور پہ چیزوں کو مینج کر سکیں۔ ورنہ یہاں پر آپ کا جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ سے چھین لیا جائے گا۔ آپ کے ساتھ پٹواری زیادتی کرے گا، آپ کے ساتھ تحصیلدار ناانصافی کرے گا، ایک کلرک ناانصافی کرے گا۔ اگر کہیں پر آپ کا ٹاکرا کسی تگڑے بیوروکریٹ سے پڑ گیا تو وہ تمام تر چیزیں اپنے حق میں کرواتا جائے گا اور بلڈوز کرتا ہوا جائے گا، یعنی کہ بالکل ہی جھاڑو پھیر دے گا۔ کیونکہ اس کے سارے بیچ میٹس ہوں گے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی محکمے میں لگا ہوا ہوگا، وہ بھی تگڑی پوزیشن میں ہوں گے، یہ خود بھی چونکہ بیوروکریٹ ہیں تو تگڑے ہی ہوں گے، تو صرف ان کی سنی جائے گی۔ اور جہاں پر ان کو لگے گا کہ ہمارا یہ بیوروکریسی والا کارڈ نہیں چل رہا تو وہاں پر پھر یہ پیسے کا کارڈ چلائیں گے، یعنی کہ پیسہ استعمال ہو جائے گا، لیکن آپ کو جینے نہیں دیں گے، آپ کو انصاف نہیں ملے گا، آپ تڑپتے رہیں گے، اور تڑپ کے آخر میں آپ یہی فیصلہ کریں گے کہ میں آخر پاکستان آیا کیوں، یا میں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی کیوں۔ اگر کل کو مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ یہ میں کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں تو میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کل کے دور میں صرف کسی پر الزام لگا دینا کافی نہیں ہوتا، ثابت کرنا پڑتا ہے۔ میں ثابت کر کے دوں گا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا ایک ایک حرف بالکل ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں جی اس معاملے کی طرف جو لاہور میں پیش آیا۔ 2 فارن نیشنلز ہیں، ایک کا تعلق ہالینڈ سے ہے، یعنی کہ ہالینڈ کے نیشنل ہیں، دوسری خاتون جو ہیں ان کا تعلق وینزویلا سے ہے، وہ وینزویلا کی نیشنل ہیں۔ وہ پاکستان آئیں اور 29 جون کو وہ پاکستان آئیں، ان کو ویزا ملا۔ ویزا بھی ان کو دلوایا گیا، ان کے لیے ارینج کیا گیا، اور ارینج ان کے لیے ویزا انہوں نے کیا کہ جن پر انہوں نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی ہے۔ کسی ایک شخص پر الزام نہیں لگایا ہے، بلکہ 4 لوگ ہیں کہ جن پر یہ الزام لگایا گیا ہے۔ اور جو درخواست دی گئی ہے، لاہور کا تھانہ ہے ڈیفنس کا C، یعنی کہ مختلف تھانے ہیں لاہور کے ڈیفنس کے علاقے میں، ان میں تھانہ A بھی ہے، B بھی ہے، اور اسی طرح تھانہ C جو ہے وہاں پر یہ درخواست دی گئی ہے ان دونوں خواتین کی طرف سے۔ اور اس درخواست کے مطابق وہ یہ بتاتی ہیں کہ جن پر الزام انہوں نے لگایا ہے مبینہ زیادتی کا، یہ ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی سنگاپور میں، اور گزشتہ سال 2025 میں اکتوبر میں یہ ملاقات ہوئی۔ وہاں سے پھر آپس میں تعلقات بڑھے، اور کاروباری تعلقات بڑھے، اور کاروبار ساتھ میں ہو رہا تھا۔ پھر ان کو یہ کہا گیا کچھ تصویروں کی مدد سے اور انسٹاگرام پہ کچھ تصویریں دکھا کر کہ جس میں طاقتور لوگوں کے ساتھ تصویریں ہیں۔ آج کل کے دور میں یہ بڑا ٹرینڈ ہے کہ لوگ لوگوں کے ساتھ تصویریں اس لیے کھنچواتے ہیں کہ اپنا ایک پروفائل بلڈ کرتے ہیں، اپنا پروفائل بلڈ کر کے پھر لوگوں کو جا کر دکھا کر تو اس بلڈ شدہ پروفائل کو بیچتے ہیں، اس پر لوگوں کا بھروسہ یا اعتبار حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے کچھ تگڑے بیوروکریٹس کے ساتھ یا تگڑے پولیس والوں کے ساتھ یا مختلف لوگوں کے ساتھ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں ان کے ساتھ تصویریں کھنچوا لیں، کھنچوانے کے بعد کہیں پر کسی سے ان کی ملاقات ہوگی اور وہ کہیں گے یار ہمارا فلاں کام پھنسا ہوا ہے اور ہماری کو مدد کرو، کسی کو جانتے ہو، تو وہ اپنا پروفائل دکھائیں گے، تصویریں دکھائیں گے، تصویروں کی مدد سے ان پر ان کا اعتبار حاصل کریں گے، ان کو اعتماد دلائیں گے کہ جی دیکھو ہمارا سب کے ساتھ تعلق ہے۔ پھر وہ کیا کریں گے، وہ جائیں گے، وہ کہیں گے جی ہم نے ان سے بات کی ہے اور رابطہ کیا ہے، لیکن وہ بات ایسے بن نہیں رہی ہے، وہ دراصل لگتا یہ ہے کہ کچھ دینا پڑے گا۔ تو وہ پھر ان سے کہتے ہیں اچھا چونکہ ان کی ان تک رسائی ہے تو یہ ان کے ذریعے پھر وہ پیسوں کی ڈیل ہوتی ہے، اور وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ آگے جس بندے کو مبینہ طور پہ ان کے مطابق اپنا کام کروانے کے لیے پیسے دیے جا رہے تھے ان تک تو وہ بندہ گیا ہی نہیں، پیسے دینا تو دور کی بات ہے، ان تک وہ بندہ گیا ہی نہیں، لیکن اس نے صرف اپنا تصویروں کی مدد سے پروفائل دکھا کر ان کا اعتماد حاصل کیا، اور اس طرح سے ان کو گھیر لیا کہ جی ہم آپ کا وہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کیس میں بھی صورتحال ایسی لگ رہی ہے
کہ اکتوبر 2025 کو سنگاپور میں ملاقات جب ہوئی اور پھر کاروبار شروع کیا گیا تو پھر یہ تاثر دیا گیا کہ ہم تعلق والے لوگ ہیں، اور پھر یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ جی یہ کہا گیا کہ ایلون مسک، جن کا یہ ایکس بھی ہے، اسپیس ایکس بھی ہے اور دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں، تو ان کی کمپنی میں آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کرپٹو کی بھی باتیں ہوتی رہیں، اور اس چکر میں ان دونوں خواتین کو پاکستان بلایا گیا، اور پاکستان بلاتے ہوئے ان کا ویزا بھی ارینج کیا گیا، اور پھر ان کو یہاں لاہور میں ایئرپورٹ سے ریسیو کیا گیا۔ ریسیو کر کے ان کو جس جگہ پر لے کر جایا گیا، کہا یہی جا رہا ہے درخواست میں جو ان دونوں خواتین کی طرف سے دی گئی ہے کہ جی ہمیں اغوا کیا گیا۔ پھر کہتی ہیں کہ جی اغوا کے بعد 4 یہ لوگ تھے، جس میں ایک نام وہ بتاتی ہیں رضا ڈار کا۔ اب یہ رضا ڈار کون ہے؟ یہ ہے وہ اصل سوال۔ اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ کچھ ایسی ہیں کہ رضا ڈار کا تعلق ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی فیملی سے ہے۔ کچھ سرکلز میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے نواسے ہیں اور انفلوئنشل لوگ ہیں، اور اسی طرح سے جو ساتھ میں 3 اور لوگ ہیں وہ بھی انفلوئنشل ہیں۔ اب یہ جو درخواست دی گئی ہے ان دونوں خواتین کی طرف سے، اس درخواست میں لکھا گیا ہے کہ جی وہاں پر ایک باس بھی تھا جس کو باس کہہ کر بلایا جا رہا تھا۔ اس میں پیسوں کا مطالبہ کیا گیا، اس میں مختلف ہتھیار استعمال کیے گئے، جس میں چھری کا بھی استعمال کیا گیا، اور اس کی مدد سے ڈرایا دھمکایا گیا اور کہا گیا کہ جی ہم مار کے کاٹ کے پھینک دیں گے، اور اگر زندہ نکلنا چاہتی ہو تو تمہیں جو رقم مانگی جا رہی تھی وہ رقم دینی ہوگی، اگر وہ رقم دے دی تو کامیابی سے نکل جاؤ گے، ورنہ یہیں پر ہم مار دیں گے۔ پھر یہ جو 4 لوگ بتائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے ان خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اور ایک بار نہیں متعدد بار زیادتی کا نشانہ بنایا، اور ان تک کسی کو بھی رسائی حاصل نہیں تھی، یعنی کہ ان خواتین کے اہل خانہ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ پھر ان خواتین نے اپنے گھر والوں کو کیسے انفارم کیا کہ اپنی جان بچائی، تو کیسے بچائی؟ وہ اس طرح سے بچائی کہ ایک کوڈ رکھا ہوا تھا انہوں نے اپنی فیملی کے لیے کہ اگر ہم نے یہ کوڈ استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جان خطرے میں ہے۔ اس کوڈ کی مدد سے اپنی فیملی کو اطلاع دی، ان کی فیملی نے یہاں پر اتھارٹیز کو اطلاع دی، اور چونکہ فارن نیشنلز تھے، اب یہ سمجھنے اور سننے والی بات ہے کہ چونکہ فارن نیشنلز تھے، جیسا کہ ابھی ایک واقعہ چکوال میں ہوا جہاں پر ایک فیملی جا رہی تھی، بیٹا تھا، بیٹی تھی، اور میاں بیوی دونوں ساتھ گاڑی میں تھے، اور آسٹریلیا سے ان کا تعلق تھا، یہ آسٹریلین پاسپورٹ تھا ان کے پاس، اور حج سے واپس آئے اور اسی دن چکوال میں اپنے جاننے والوں کی طرف کھانے پر گئے تھے، پھر آگے کسی کو ملنے کے لیے جا رہے تھے کہ CCD اہلکاروں نے کہ وہاں پر ڈکیتی ہو رہی تھی، تو ڈکیتی کا دیکھتے ہوئے کہ جی یہاں پر یہ وارداتی ہیں، مبینہ طور پر انہوں نے کہا جی ہم نے تو ان کو نشانہ بنایا تھا، لیکن فائرنگ کی، اور فائرنگ بھی ایسے نہیں کہ گاڑی کے ٹائر پہ فائر کیا۔ اگر آپ نے کسی کو گرانا ہے، اگر آپ نے کسی کو پکڑنا ہے، کیونکہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اگر آپ کہیں پہ کسی گینگ کو بھی پکڑتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے، یا دہشت گردوں کو بھی جب پکڑا جاتا ہے تو اس وقت یہ طریقہ کار ہوتا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کہ ان کو زندہ حالت میں پکڑا جائے تاکہ ان سے مزید معلومات اکٹھی کی جائیں کہ کون کون اس میں ملوث ہے، اور ان کو تب تک منظر عام پر نہیں لایا جاتا۔ یہ میں جو دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں یا ان کا جو نیٹ ورک بے نقاب ہوتا ہے، میں اس حوالے سے آپ کو مصدقہ اطلاعات دے رہا ہوں کہ کئی دن تک ان کو سامنے بھی نہیں لایا جاتا، اس لیے کہ جب تک ان کا جو پورا نیٹ ورک ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں چل جاتا، اور آگے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی پکڑا نہیں جاتا، تب تک واضح نہیں کیا جاتا یا ظاہر نہیں کیا جاتا کہ ہم نے پکڑ لیا۔ اب وہاں پر CCD نے فائرنگ کی، اندھا دھند فائرنگ کی، اور اس اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں بچی جاں بحق ہو گئی۔ وہاں پہ پھر سہیل ظفر چٹھا صاحب جو CCD کو ہیڈ کرتے ہیں وہ بھی گئے، IG پنجاب نے بھی پریس کانفرنس کی، بڑے افسوس کا اظہار بھی کیا گیا۔ کیونکہ آسٹریلین نیشنل تھے۔ اس کے بعد پاکستانیوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، آپ یہیں کے رہنے والے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ کس طرح کی ٹرمز استعمال ہوں گی، فل فرائی، ہاف فرائی، اور پھر لوگ بھی سوشل میڈیا پہ جو موجودہ حکومت کے سپورٹرز ہیں وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی اس کو فل فرائی کر دو، ویڈیو ڈال دیتے ہیں، بتاتے ہیں یہاں پر یہ واقعہ، کہتے ہیں جی اس کو ہاف فرائی کر دو، اس کو بھی ٹھکانے لگا دو۔ تو CCD ہماری بڑی متحرک ہو جاتی ہے، اور اس طرح کے واقعات میں اگر کہیں پہ کوئی ملوث ہے تو اس کو پھر
پار کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کیس میں لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم نے کہیں اور دیکھا کہ مبینہ زیادتی ہوئی ہے، اب جیسا کہ ابھی ایک جھنگ کا واقعہ تھا، وہاں پر جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا، اس کے علاوہ ابھی ایک اور ریسنٹ واقعہ تھا جہاں پہ کم سن بچی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی اور پھر اس کے بعد وہاں سے اس کی لاش ملی، تو تب بھی کیا ہوا، جو ملزمان تھے ان کے ساتھ وہی ہوا جو باقی سب کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے۔ تو پھر یہاں پہ تفریق کیسی؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ سی سی ڈی کا اصل امتحان تو یہ ہے، بھلے پولیس جو وضاحتیں دیتی رہے سو دیتی رہے، لیکن اصل امتحان پولیس کا یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں پولیس یا سی سی ڈی کیا کرتی ہے، کیا ان کو نوابوں کی طرح رکھا جاتا ہے جو بااثر افراد ہیں، اور کیا ان کے ساتھ وہی کیا جاتا ہے جو ایک اور ملزم کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے جہاں پر کہیں مبینہ زیادتی والے معاملات رپورٹ ہوتے رہے ہیں، یا چونکہ یہ اشرافیہ ہے، چونکہ تگڑے لوگ ہیں، کنیکٹڈ لوگ ہیں، اور جیسا کہ کہا جا رہا ہے جی یہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کے نواسے ہیں، تو کیا ان کو ریلیف مل جائے گا؟ اب ان خواتین کا ویڈیو بیان ریکارڈ ہوا ہے، یہ ویڈیو بیان 1 گھنٹہ 6 منٹ کا ایک خاتون کا ویڈیو بیان ریکارڈ ہوا ہے اور دوسری خاتون کا 1 گھنٹہ 7 منٹ کا ویڈیو بیان ریکارڈ ہوا ہے۔ اس ویڈیو بیان میں وہ رو رو کر تفصیلات سے آگاہ کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ کس طرح سے ظلم کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ کس طرح سے اجتماعی زیادتی ہوئی ہے، اور انصاف کی طلبگار ہیں۔ اور باس کا جو ذکر ہے وہ بار بار وہاں پر لکھا ہوا ہے درخواست میں، بلکہ درخواست میں انہوں نے ساتھ ساتھ حلیے بھی بتائے ہیں کہ جی کسی نے پاکستانی کپڑے بیج کلر کے پہنے ہوئے تھے جو ہماری شلوار قمیض ہوتی ہے، کسی نے نیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، کسی نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور ان سے پیسہ مانگا جاتا رہا اور کہا جاتا رہا کہ جی پیسہ دے دو نہیں تو پار کر دیا جائے گا۔ اب اس معاملے کے بعد انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ جو متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او ہیں ان پر بھی ایف آئی آر ہو گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایف آئی آر اس لیے ہوئی ہے کیونکہ ایس ایچ او جو متعلقہ تھانے کے تھے ان کو بہت جلدی تھی ان خواتین کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے، اور ان کے اوپر بھی پریشر تھا، تو لہٰذا وہ رات کو کہیں لیٹ متعلقہ میجسٹریٹ کی طرف گئے اور جا کر وہاں پر انہوں نے ان سے کہا کہ زبردستی کہ جی یہ آپ ابھی اسی وقت اس کے ویڈیو بیان کے لیے جو احکامات جاری کرنے ہیں وہ کریں۔ آج ان کو کینٹ کچہری لاہور میں پیش کر دیا گیا، چاروں ملزمان کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا، ریمانڈ زیادہ دن کا مانگا گیا لیکن 5 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے تاکہ تفتیش کو مکمل کیا جا سکے۔ اب اس طرح کے کیسز میں اور اس طرح کے اور بہت سے کیسز میں جہاں پر طاقتور لوگ انوالو ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس کو مینیج کر لیا جاتا ہے۔ طاقتور لوگوں کا یہی تو خاصہ ہے، یہی تو اسپیشلٹی ہے کہ وہ مینیج کر لیتے ہیں، اور ایک عام آدمی کیا کرتا ہے وہ رلتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی ایک دفتر میں کبھی دوسرے میں کبھی تیسرے میں، اور جو طاقتور کیا ہوتے ہیں کرتے ہیں ان کے لیے ایک لفظ ہے وہ کہتے ہیں مینیج کرو، اسے وہ مینیج کر لیتے ہیں۔ تو اس کو مینیج کر لیا جائے گا، اور اطلاعات یہ بھی مل رہی ہیں کہ ان دونوں خواتین نے جو بیان ریکارڈ کروایا ہے چونکہ فورن نیشنلز ہیں تو اس لیے اس معاملے کا فوری طور پر دب جانا تو ممکن نہیں ہے، لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج رات کو یہ دونوں خواتین جو کہ ڈیفینیٹلی وہاں پر اپنے آپ کو بہت غیر محفوظ سمجھ رہی ہوں گی، یہ دونوں خواتین آج رات کو پاکستان سے روانہ ہو جائیں گی، اور جب یہ پاکستان سے چلی جائیں گی، یہاں سے روانہ ہو جائیں گی، تو پھر اس کے بعد آپ سمجھیں کہ یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے گا انٹل انلیس کہ وہ اس کو خود پرسو کریں یا سوشل میڈیا پہ لوگ اس کے اوپر اس کو پرسو کرتے رہیں، ورنہ یہ معاملہ پتہ بھی نہیں چلے گا لوگوں کو کہ کچھ دنوں کے بعد کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی تھا۔ لیکن یہ بہت بڑا واقعہ ہے، لوگوں کا مطالبہ ہے، عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کی مکمل تفصیلات تحقیقات سامنے منظر عام پر آنی چاہیے۔ پولیس کو چاہیے، آئی جی پنجاب کو چاہیے کہ پریس کانفرنس کریں، بتائیں ان ملزمان کی اصل آئیڈینٹی کیا ہے، ان کے کون ان کے پیچھے کھڑے ہیں، باس کے بارے میں بتائیں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی باس نے یہ کہا، باس نے حکم دیا، باس نے کہا کہ پیسے دے دو، تو وہ باس کون ہے جو اس کے پیچھے جڑا ہوا ہے، تاکہ یہ کہانی کھل کر سامنے آئے اور آئندہ اس طرح کے لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہو، ان کے لیے مثال قائم ہو جائے کہ جی اگر آئندہ کرو گے تو اب دور بدل چکا ہے، انصاف ہوگا، اس طرح کے لوگوں کو بھی رگڑا لگے گا، اس طرح کے لوگوں کو بھی سزائیں ہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کر گزریں کچھ اور بعد میں آپ سمجھیں کہ آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔